اور انہوں نے اپنی فوج کی تعداد بڑھائی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا اور بالآخر انہوں نے مذاکرات کا ڈول ڈالا، حکومتوں کو تبدیل کرنے میں، تختہ الٹنے میں، پالیسیاں تبدیل کرانے میں۔ 2 بار صدارتی انتخاب بھی لڑ چکے ہیں اور آج کل غالباً کسی مجلس قائمہ کے سربراہ بھی ہیں سینٹ کی۔ ایران میں پہلی منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ باتیں کریں گے اس خط کے بارے میں جس کا بڑا شور ہے سارے پاکستان میں۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں ملکوں میں امریکہ کی مداخلت کوئی نئی نہیں ہے۔ امریکی CIA دنیا میں حکومتوں کو تبدیل کرنے میں، تختہ الٹنے میں، پالیسیاں تبدیل کرانے میں اور جسے کہتے ہیں ریجیم چینج کی اصطلاح یہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، یہ کام اپنے قیام کے پہلے دن سے کر رہی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ابھی حال ہی میں جب یوکرین کا تنازع شروع ہوا تو ایک بہت بڑا مباحثہ ہوا امریکی سینٹ میں، اور وہاں پر امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے کافی سینئر رہنما جو 2 بار صدارتی انتخاب بھی لڑ چکے ہیں اور آج کل غالباً کسی مجلس قائمہ کے سربراہ بھی ہیں سینٹ کی، سینیٹر برنی سینڈرز، انہوں نے یہ بات کہی کہ امریکہ گزشتہ 150 سال سے لاطینی امریکہ یعنی جو جنوبی امریکہ اور وسطی امریکہ ہے ان ملکوں میں مداخلت کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً 1950-51 میں ایران میں پہلی منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا محمد مصدق کا، اور اس کے بعد یہ بات باقاعدہ کہی گئی کہ یہ کارروائی امریکی CIA نے برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کے تعاون سے کیا۔ 2013 میں مصر کی پہلی منتخب حکومت جناب محمد مرسی ان کا تختہ الٹا گیا اور اس کے بعد وہ جیل میں انتقال کر گئے۔ تو امریکی مداخلت جو ہے چھوٹے ملکوں میں خاص طور سے ان کی سیاست میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ کوئی یعنی حیرت کی بات نہیں تھی، اگر حیرت کی بات نہیں سمجھی جائے گی اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں امریکہ مداخلت کر رہا ہے۔ لیکن امریکہ کی مداخلت کا خاص انداز ہے۔ دیکھیں پاکستان جیسے ملکوں میں اصل اختیار و اقتدار منتخب حکومت کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ منتخب حکومتیں جو ہیں وہ روزمرہ معاملات تو چلاتی ہیں، لیکن جو اہم امور ہیں مطلب خارجہ امور ہیں، داخلی امور ہیں یا وزارت خزانہ کے معاملات ہیں، ان میں ان کا اختیار نہیں ہوتا اور انہیں کچھ اور جسے کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، جسے آپ مقتدرہ کہہ لیجئے، جس کو آپ غیر مرئی ہاتھ کہہ لیجئے، جسے کچھ لوگ محکمہ زراعت کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ کچھ اور ادارے ہیں جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو اور مزہ یہ ہے کہ ان کے امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، یہ امریکہ براہ راست جو رابطہ رکھتا ہے اس قسم کی کارروائیوں کے لیے، اگرچہ کہ روزمرہ کے تعلقات تو اس کو منتخب حکومت سے ہوتے ہیں، یعنی ان کی وزارت خارجہ ہماری وزارت خارجہ سے رابطے میں رہتی ہے روزمرہ معاملات کے حوالے سے، لیکن جو اس طرح کے امور ہیں کہ کس کو حکومت پہ لانا ہے، کس کو ہٹانا ہے، کس ملک سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، کس ملک کے سفیر کو نکالنا ہے ملک سے، کس کے خلاف کس قسم کی کارروائی کرنی ہے، یہ کام عام طور سے جو اس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ امریکی حکومت جو ہے ہماری مقتدرہ سے کرتی ہے، یعنی یہ معاملات مقتدرہ کے گوش گزار کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ فرق نظر بھی آتا ہے۔ مثلا جب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے دورہ کیا امریکہ کا پہلا، جب ٹرمپ صاحب تھے، جس کے بارے میں واپسی میں بہت فخر سے کہا عمران خان نے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں جیسے ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، اس بار امریکہ میں اسی دوران جنرل باجوہ بھی تشریف لائے، پاکستانی فوج کے کمانڈر، اور فرق بڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ باجوہ صاحب یعنی وزیر اعظم صاحب کو تو کوئی خاص پروٹوکول نہیں ملا، صدر صاحب نے ان کو ملاقات کا موقع دیا اور غالباً ان کو شاید گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جو نارمل طریقہ ہے، لیکن وہ کم از کم وہ چیز میڈیا پہ نہیں آئی۔ لیکن جنرل باجوہ کو جو پروٹوکول ملا وہ دیکھنے والی چیز تھی، انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی، ان کے حق میں ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور وہ ساری کارروائی جو ہے یعنی امریکہ کے قومی ٹیلی ویژن کے اوپر نظر آئی، یعنی جسے کہتے ہیں قومی نشریاتی رابطے کے اوپر وہ لائیو نظر آ رہی تھی۔ تو اس سے فرق ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی ہوا کیا اس معاملے میں جو سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ حالیہ ویسے تو پاکستان کے امریکہ سے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے، یعنی امریکہ کبھی بھی دوست نہیں رہا پاکستان کا، اور یہ بات ہم نے کہہ چکے کہ ہمارا دنیا میں کوئی دوست ہے ہی نہیں، ہمارے اپنے مفادات ہیں جس کے لیے ہم جس کے بنیاد جو ان مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنی پالیسیاں بناتے ہیں۔
لیکن حالیہ جو اس کشیدگی شروع ہوئی ہے وہ اصل میں افغانستان سے کے تنازع سے شروع ہوئی، اور یہ ہوا یہ کہ جب صدر ٹرمپ صاحب حکومت پہ آئے 1917 میں، جب 16 کا انتخاب جیتا اور 20 جنوری کو 2017 کو اقتدار سنبھالا، تو وہ چاہتے تھے کہ افغانستان کے مسئلے کو حل کریں، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی بالکل جس میں کلیئر کٹ فتح ہو جائے، یا فتح مبین حاصل کر لیں، بتائیں اپنی قوم کو کہ دیکھو میری قیادت میں امریکہ نے فتح مبین حاصل کر لی۔ اس کے لیے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے انہوں نے زبردست فوجی کارروائی کی، وہ بم گرایا جو بڑی انسانی تاریخ کا سب سے مضبوط، سب سے تباہ کن غیر جوہری بم تھا، جسے وہ بموں کی ماں کہتے تھے، اور انہوں نے اپنی فوج کی تعداد بڑھائی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، اور بالآخر انہوں نے مذاکرات کا ڈول ڈالا۔ اچھا، مذاکرات میں جب سلسلہ شروع ہوا تو ان کی خواہش تھی، امریکیوں کی خواہش تھی کہ مذاکرات طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہو۔ اس سے ان کو فائدہ یہ تھا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ان دونوں کے درمیان تو امریکہ یہ کہہ کر بہت افتخار کے ساتھ، فخر کے ساتھ وہاں سے واپس آ جاتا کہ یہ لڑائی، یہ خانہ جنگی تھی جس کو سے دباؤ کرنے ہم گئے تھے، اب وہاں قائم ہو گیا، لہٰذا ہم وہاں سے واپس آ رہے، تو اس میں شکست کا پہلو نہیں آتا۔ لیکن یہی عمران خان کے انداز میں طالبان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو افغان حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں دو ہی فریق ہیں، طالبان اور امریکی حکومت، لہٰذا مذاکرات جو ان دونوں کے درمیان ہوں گے۔ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ کابل کی جو انتظامیہ وہ بھی شریک ہو مذاکرات میں تو وہ اسے اپنے وقت کا حصہ بنا لے، لیکن ہم اس سے براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد طالبان اڑے رہے اس پوری بات پر، تو امریکہ کو جھکنا پڑا اور مذاکرات ہوئے اور امریکی فوج واپس آ گئی۔ اتفاق سے جب واپسی کا مرحلہ شروع ہوا تو حکومت تبدیل ہو چکی تھی اور بائیڈن صاحب نے اقتدار سنبھال لیا۔ جب بائیڈن صاحب میں اور ٹرمپ میں جو فرق ہے، یعنی ڈیموکریٹس میں اور ریپبلکن میں، بلکہ یہ کہیں کہ دائیں بازو کے انتہا پسند اور امریکی لبرل، ان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ دائیں بازو کے جو مسلمانوں، اسلام اور پاکستان کے خلاف جو نفرت ہے وہ دائیں بازو کے لوگوں کے منہ پر ہے، وہ صاف صاف کہتے ہیں، لیکن بائیں بازو کے لوگ اس کو دل میں رکھتے ہیں۔ تو یہی معاملہ تھا کہ بائیڈن صاحب کو پاکستان کے بارے میں جذبہ تو وہی ہے جو ٹرمپ کا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ انداز مختلف تھا، تو انہوں نے دوستی رکھی اور انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ یعنی یہ جو وہاں سے فوج کی واپسی ہوگی وہ پاکستان کے تعاون سے ہو، لیکن پاکستان نے کوئی خاص تعاون پیش نہیں کیا، اور خود امریکیوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے سے پاکستان کو الگ رکھا جائے۔ تو وہ تو کشیدگی، یعنی ایک طریقے سے بدمزگی تھی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا یوکرین کا مسئلہ، یوکرین کا مطلب اتفاق کی بات ہے، نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی پہلے سے منصوبہ نہیں تھا، ہمارے وزیر اعظم کا دورہ کافی پہلے سے طے تھا، چنانچہ وہ گئے، اتفاق کی بات ہے، جس دن گئے اسی دن روس نے حملہ کر دیا، یعنی یہ اس میں عمران خان کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ تو اس دوران یہ کہتے ہیں کہ خود امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم نے اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہم نے اپنے تحفظات سے، اپنے جذبات سے آگاہ کر دیا کہ ہم روس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں یوکرین کے حوالے سے، تو ہم نے پاکستانی حکام کو یہ بتا دیا۔ اس سے زیادہ بات نہیں، انہوں نے شکایت نہیں کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم دورہ کریں، یا وزیر اعظم کے دورے سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے، یا کہ ہمارے تحفظات ہیں۔ انہوں نے خالی یہ کہا کہ ہم نے وزیر اعظم کو بتا دیا ہے کہ ہماری روس کے بارے میں پالیسی کیا ہے۔ ظاہر کہ نارمل سی بات ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم کے اسٹاف نے، جو غالباً محمود یوسف صاحب بات ہوئی تھی، قومی سلامتی کو مشیر، انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ بھئی یہ دورہ پہلے سے طے ہے اور ہمارے تعلقات دونوں سے ہیں، آپ سے بھی ہیں اور روس سے بھی، لہٰذا اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو وہاں پہ بات ختم ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ یعنی افواہ اڑنا شروع ہوئی کہ تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور امریکہ کے تحفظات ہیں اور امریکہ حکومت کو پسند نہیں کرتا اور امریکہ رجیم چینج چاہتا ہے، جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ویسے کوئی نئی بات نہیں، انہوں نے صدر اردوان کے بارے میں کہہ چکے صاف بائیڈن صاحب انتخابی مہم کے دوران کہ میں ترکی میں رجیم چینج چاہتا ہوں، اردوان مناسب بات بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس دوران یہ پھر ہوا کہ لوگوں کے خیال ہے کہ مقتدرہ نے، جو پاکستان کے سفیر اسد مجید صاحب، اچھا اسد مجید صاحب جو ہے وہ بہت ہی قابل اور بہت ہی یعنی جسے کہتے ہیں ان کا بڑا مقام ہے امریکہ کے واشنگٹن کے سیاسی حلقوں میں، سفارتی حلقوں میں، یہ پہلے اور ان کی امریکی جو امور ہیں اس پر بڑی گہری نظر ہے۔ وہ اب اسلام آباد میں جب تھے تو وزارت خارجہ میں وہ امریکی ڈیسک کے ڈائریکٹر تھے،
اس کے علاوہ وہ جاپان میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں، اور پھر وہ اس سے پہلے بھی امریکہ میں غالباً وہ نائب سفیر رہ چکے ہیں چند سالوں کے لیے واشنگٹن میں. تو ان کے بڑے گہرے تعلقات. تو گویا ان سے کہا گیا کہ ذرا معلوم کرو کہ ہے کیا واقعیت کوئی تحفظات، اس لیے کہ سرکاری طور پہ امریکہ نے کوئی بات نہیں کی تھی پاکستان کے بارے میں، اب تک نہیں کی ہے پاکستان. بلکہ ابھی بھی نیٹ پرائس جو ان کے ترجمان ہے وزارت خارجہ کے، انہوں نے کہا کہ ہماری کسی سرکاری سطح پہ پاکستان سے بات نہیں ہوئی، نہ ہم پاکستان میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندرونی معاملات. بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم کوئی تبدیلی میں آ جائیں گے. تو بہرحال تو اسد مجید صاحب نے سرکاری افسروں سے بات کرنے کے بجائے، ہو سکتا ہے انہوں نے بات بھی کی ہو وزارت خارجہ سے یا دوسرے لوگوں سے، اب جو تعلقات ان کے، انہوں نے امریکی جو تھنک ٹینک ہے جسے مرکز دانش ہم کہتے ہیں اس سے بات کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جو پالیسی سازی کا کام ہے یہ مراکز دانش کرتے ہیں، جیسے رینڈ کارپوریشن ہے یا بروکنگ انسٹیٹیوٹ ہے. ساری کارروائی اصل میں جو پالیسی سازی وہاں ہوتی ہے. تو اسد مجید صاحب کے جو بڑے گہرے تعلقات تھے تو انہوں نے بہت کئی تھنک ٹینک سے بات کی، اور اس دوران غالباً وہ وزارت خارجہ اور جو ان کے قومی سلامتی کا ڈپارٹمنٹ ہے ان سے، اس کے شعبے سے بھی انہوں نے بات کی. اور اس کو جو گفتگو ہوئی اس کے منٹس جو لکھے جاتے ہیں، عام طور سے ہوتی ہے سمری تیار ہوتی، تو انہیں اس کی سمری لکھی کہ مختلف لوگوں نے کیا بات کی گفتگو کے دوران پاکستان اور امریکی کے تعلقات کے حوالے سے، اور نیچے غالباً انہوں نے اپنا تبصرہ بھی بھیج دیا. اچھا، وہ تبصرہ جو تھا وہ شاید وہ اس میں شاید بات یہ لکھی ہو کہ امریکہ نے کہا ہے کہ جب تک عمران خان کی حکومت ہے ہم پاکستان سے مذاکرات نہیں کریں گے. لیکن یہ ان کی رائے تھی اسد مجید صاحب کی جو سفیر ہے پاکستان کے، یہ امریکی حکومت کی رائے نہیں تھی. تو لہذا اس کے اوپر اس معاملے کو اس بڑے پیمانے پہ اٹھانا، اور پھر عجیب تماشا یہ ہوا پاکستان میں کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہمارے جو قومی سلامتی کا معاملہ ہے، خارجہ امور ہے، وہ ایسی سیاسی فٹ بال بن گیا ہے کہ ابھی دیکھا ہوگا آپ نے، ابھی ایسا لگ رہا ہے اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، بیانات کو دیکھیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ امریکہ کی سخت دشمن ہے، اور حزب اختلاف جو ہے وہ امریکہ کی گود میں ہے. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کا دوست ہے ہی نہیں، نہ اس نے کبھی اپنے آپ کو دوست کہا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ سارا معاملہ جو باسی کڑی کا ابال، یا جسے کہتے ہیں کہ چائے کی پیالی کا طوفان ہے، اور ایک بات کا بدنگا بڑھا کے ہم اس معاملے کو خراب کر رہے ہیں.